لله رب العالمين وهو أول الأولين الآخر الآخرين أسمع السامعين الأبصر الناظرين أحكم الحاكمين الخير الرازقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين جد الحسن والحسين بالقوس وبارك وسلم على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صلوات بر محمد سرکار اجازت ہے کچھ بات شروع کی ایک بار مل کے تعداد آپ کی جتنی ہے ماشاءاللہ کم از کم اس تعداد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بارگاہ سیدہ میں بلند ترین صلوات پڑھیں اپنے بیماروں کی شفایات کے لیے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے مجلس کی منظوری و مقبولی کے لیے اور بالخصوص ایک 8 سال کا بچہ ہے محمد علی اس کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیجیے سامعین محترم عزاداران مائے مظلوم والیان حیدر کرار 2 دن سے آپ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مجھ پر مہربانی فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو کو آپ سراہ رہے ہیں قبول فرما رہے ہیں آئندہ بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کرتے جائیں گے مجلس کام ہمارا نہیں ہے کام اللہ کا ہے جس کے لیے ہمارا انتخاب کیا گیا ہے اور ہم کوئی ذکر کر کے اس کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے کوئی ذکر سن کے اس کا کام انجام دیتا ہے توجہ ہے شاد و آباد رہے فاذکرونی اذکرکم کے ذیل میں اور اسماء کے حوالے سے 2 دن گفتگو رہی آج بھی کوشش کروں گا کچھ احکامات مجھے دوست بھائیوں کی طرف سے ہیں وہ بھی کوشش کروں گا کہ اس اشرے میں کچھ وہ نظمیں کچھ وہ موضوعات بھی آپ لوگوں کے حوالے کرتا جاؤں آج ارادہ یہی ہے کہ ایک ایسی شہزادی کا ذکر کروں جو شریکت الحسین زینب کی شریک ہے لیکن فضیلت کا جملہ تھا توجہ میرے پاس تمہیدی جملے ہیں نہیں میری مجلس کا آغاز پہلے جملے سے ہو جاتا ہے اس لیے آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا اس گھر کے اسباب متعلقین اس گھر کے نوکر سمجھ آ جائے تو پھر کہیں جا کے ان کی منزلت آئے گی جو مقاصد الہیہ کے اصل ترجمان مقاصد الہیہ کے ترجمانوں کی فضیلت سمجھنا ناممکن ہے ناممکن رسول حدیث سے صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ آل محمد کی فضیلت بشریت میں رہتے ہوئے سمجھ نہیں آ سکتی آدم کا گارا گھومنے والا ہے علی آپ نے استقبال کیا جملے کا بہت شکریہ جملہ یہاں کہنا تھا مجھے جو آدم کی سمجھ میں نہ آئے وہ آدمی کی سمجھ میں کیسے آدمی کی سمجھ میں کیسے آئیں گے شریکت الحسین ہے زینب اس بی بی کی ایک شریک ہے جس کا نام نوبیہ ہے زمانہ فضہ کے نام سے جانتا ہے میری کوشش یہی رہے گی ان مجالس میں کہ ان ہستیوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں
آپ لوگوں کے حوالے کروں جو شاید ممبر سے پہلے نہ بیان کی گئی. کل کی مجلس مولا کے کرم سے بڑی یادگار مجلس تھی اور اسی نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ آگے مزید مشکل مراحل کی طرف سفر کیا جائے. نام ہے نوبیا, کیمیا گری میں ماہر ہے, تانبے سے سونا بنا لیتی ہے. نام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی نا. اس بی بی کا نام فضہ رسول نے رکھا. اب میں تو اس رسول کو مانتا ہوں جو بغیر وحی کلام ہی نہیں کرتا, تو پھر میں جملہ یہ نہ کہہ دوں کہ جن کے کنیزوں کے نام نبی کو رکھنا پڑے. ہائے 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 ہائے, توجہ نہیں کی آپ نے. جن کی کنیزوں کے نام نبی کو رکھنا پڑے, وہ گھرانہ کیسا ہوگا؟ توجہ ہے. نام نوبیا ہے, کیمیا گری میں ماہر ہے. بچے چونکہ اس بی بی کے فضائل سے یہ جسارت ہوتی ہے, مولا ہمیں معاف رکھے کہ ہم بی بی کو کنیز فضہ کہہ دیتے ہیں. کنیز کے 3 طریقے قرآن نے بتائے کہ کنیز ہوتی کیا ہے. نمبر 1 جسے آپ فتح کر کے لے آئیں. نمبر 2 جسے آپ خرید کر لے آئیں. نمبر 3 کوئی اپنی کنیز آپ کو ہبہ کر دے, بخش دے. خریدی میں نے تھی, آپ کو دے دی, اب وہ آپ کے اختیار میں ہے. 3 طریقے قرآن نے واضح بتا دیے ہیں. اس شہزادی پر یہ تینوں طریقے اپنے آپ کو کنیز کہیں, یہ جانے آل محمد جانے. ہماری شہزادی ہے, ہماری آقازادی ہے. کمال کیا ہے اس گھرانے کا, جو ان سے سچے دل سے وابستہ ہو جائے اسے آیتوں کا حصہ بنا دیتے ہیں. اسے آیتوں کا حصہ بنا دیتے ہیں. سورہ دہر اتری ہے اس شہزادی کی شان میں. کیمیا گری کا کمال یہ تھا کہ ایک دن تانبے سے سونا بنا کے لے امیر کائنات کی خدمت میں پیش کیا. یا علی سونا بنایا ہے. امیر کائنات نے کہا اس میں اگر یہ چیز مزید شامل کر لیتی تو کھرا سونا ہو جاتا. یہ سونا بنانا وہ بتا رہا ہے جس کے سونے کا خریدار اللہ ہے. سونے کا خریدار, لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں, توجہ میری طرف رکھیے گا. امیر کائنات نے مسکرا کے کہا فضہ قدموں کے نیچے دیکھ. قدموں کے نیچے دیکھا, بہتے ہوئے سونے کے دریا چل رہے تھے. کہا فضہ یہ جو ہماری ظاہری غربت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ شاید ہم واقعی اختیار نہیں رکھتے. ہماری اختیار اور قدرت تو کمال پر ہے. اس بی بی کو اس گھر میں رہنے سے معرفت امیر کائنات جو عطا ہوئی, یہ بی بی کس کمال پہ پہنچی. ایک یہودی تاجر ہے شمون, جس کے بارے میں اکثر ذاکرین منبر سے ایک روایت بھی پڑھتے ہیں کہ علی نے جناب سیدہ کی چادر وہاں گرتی رکھوائی تھی اور کچھ اشرف کی علی تھی اس کے بدلے میں. یہ کتاب مجھے کسی روایت میں نہیں ملی, لیکن شمون کا ذکر بالکل موجود ہے. تاجر تھا بہت بڑا. سرکار فضہ شمون کے گھر آئی. شمون نے کہا فضہ وہاں سے کیا ملتا ہے, میرے پاس کام کر, میں تجھے بہت دولت دوں گا, میں تجھے بہت معاوضہ دوں گا. فضہ نے پلٹ کے کہا شمون اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی ہو جا, جب یہ گفتگو جاری تھی علی تشریف لے آئے. بی بی نے کیا کہا تھا, اگر میں یہ کہوں اے
شہزادی نے کہا اگر میں یہ کہوں سونے کی ہو جا تو یہ ہو جائے گی، دیوار ہو گئی۔ امیر کائنات تشریف لائے، کہا فضا اپنی یہ معرفت چھپا کے رکھ۔ ہر چیز ہر ظرف میں ڈالنے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ہر ظرف میں ڈالنے کی نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی مثال آپ کے گھروں کے روز کا معمول ہے، جس میں دودھ رکھا جاتا ہے وہ برتن الگ ہوتا ہے، دھو کے رکھا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دودھ رکھنا ہے، نور رکھنا ہے، زندگی رکھنی ہے۔ معرفت آل محمد زندگی ہے، دودھ ہے، حیات ہے، اسی لیے یہ ہر ظرف میں نہیں سما سکتے۔ امیر کائنات نے کہا کہ اے فضا اپنی یہ معرفت چھپا کے رکھ، ہر ایک پہ ظاہر نہ کر۔ بی بی نے معرفت چھپانا شروع کر دی، جہاں تک بیان کرنے کی ضرورت تھی بیان کی۔ روٹیاں دی ہیں سارے گھر والوں نے، 3 دن روٹیاں دی، 3 دن روٹیاں دی، 3 روٹیاں فضا کی۔ توجہ ہے، قرآن کی ابھی قرآن لے کے یہاں پڑھا ہوگا، سورہ دہر نازل ہوئی، سورہ دہر میں آیتیں نازل ہوئی 31، روٹیاں گئی 15، 5 روٹیاں روز کی، روٹیاں گئی 15، آیتیں اتری 31۔ ایک آیت اتری ہے عباس کی شان میں، 30 آیتیں اتری ہیں باقی گھر کی شان میں۔ پوچھنا مفسرین سے، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے بات کبھی سنی بھی نہ ہو کہ جناب عباس کے لیے کون سی آیت اتری؟ سورہ دہر کی 10 نمبر آیت، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے یوم العبوس، خوف طاری کر دینے والا دن۔ مولا آسانی کرے میں یہ بات پہنچا سکوں۔ یوم العبوس ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا وہ دن جس دن خوف طاری ہو جائے گا۔ خوف خود عربی کا لفظ ہے، خوف خود عربی کا لفظ ہے۔ پھر یہ لفظ عبوس کون سا خوف ہے؟ جب عبوس کی میں نے شرح تلاش کی تو عبوس سے صرف 2 لفظ بنتے ہیں، یا صابر یا عباس۔ یا صابر بنتا ہے ساتھ، اگر ساتھ مراد دیا جائے تو عدد عباس کے ہیں۔ اور ویسے تو عباس بنتا ہی ہے۔ اب آج نور علی اس آیت کا ایک نیا ترجمہ پڑھنے لگا ہے، علماء سے کہیے گا کہ ایک ملنگ آیا تھا ترجمہ ہی تبدیل کر گیا، بتائیے کہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ یوم العبوس وہ دن جب اللہ عالمین پر عباس کا خوف طاری کر دے گا۔ وہ دن جس دن اللہ پورے عالمین پر عباس کا خوف طاری کر دے گا۔ اس کی شرح انشاءاللہ تعالی اسی اشرے میں جب جناب عباس کی مجلس پڑھوں گا پھر اس پر کچھ اور گفتگو ہوگی۔ 30 آیتیں اتری اس گھر کی شان میں روٹیوں کے بدلے۔ فضا کی روٹیاں کتنی تھی؟ 3 ہی روٹیاں تھی نا بھائی۔ میں نے قرآن اٹھا کے جب سورہ دہر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ روٹیاں 3 فضا کی تھی۔ آیت 15، آیت 16، آیت 17، تینوں میں اللہ نے لفظ فضا استعمال کر کے بتایا۔ ارے یار نہیں توجہ کر رہے، آپ نہیں توجہ کر رہے۔ 3 بار لفظ فضا آیا سورہ دہر میں، 3 بار لفظ فضا آیا۔ میں سمجھ گیا کہ 3 روٹیاں فضا کی تھی۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اگر فضا نے اپنی روٹی
تو اوپر سے آخری فضا کی، اور اگر فضا نے اپنی روٹی آخر میں رکھی تو پہلی روٹی فضا کی۔ کائنات کے علماء یہ کہتے ہیں، شارحین یہ کہتے ہیں کہ فرشتے لے گئے، فرشتے روٹیاں لے گئے۔ تو پھر میں جملہ کہوں، اگر پہلی روٹی فضا کی ہے تو فرشتوں کے رزق کی ابتدا فضا کی روٹی سے ہے۔ فرشتوں کے رزق کی ابتدا فضا کی روٹی پر، اور اگر آخری روٹی ہے تو فرشتوں کے رزق کا اختتام فضا کی روٹی پر۔ یہ ہے اللہ کا حصہ، کبھی یہ وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ یہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو کوئی چیز دوں، یہ ہاتھ اس ہاتھ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ بہت بیدار ہو کے وصول کیجئے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں نے اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو کوئی چیز دی، اس ہاتھ نے اس ہاتھ کا شکریہ ادا نہیں کرنا۔ لیکن اگر جاوید بھائی مجھے کوئی چیز دیتے ہیں، ان کا ہاتھ اور ہے، ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ جہاں روٹیاں اوپر گئی، اللہ نے آیت نازل کی، وَقَانَ سَعِيُّكُمْ مَشْكُورًا، میں تمہارے اس کام کے بدلے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ تو ہے اللہ میں سے، تو پھر اللہ شکریہ کس کا ادا کر رہا ہے؟ اور جس گھر کی کنیزوں کی روٹیوں کا اللہ شکر گزار ہو۔ میں پیچھے رہ گیا جب کوئی سارا آج آپ کے سامنے پیچھے رہ گیا، میرے ساتھ توجہ نہیں کی آپ نے۔ اللہ شکریہ ادا کرتا ہو، وہ گھرانہ کیا ہوگا؟ آج بچوں کے لیے دو مجلسوں میں دو بڑے اہم مسائل، ایک ایمان ابو طالب کے حوالے سے حل کیا، آج ایک اور بہت نفیس نقطہ ابھی ممبر کی عطا سے آپ لوگوں کے حوالے کرتا جا رہا ہوں۔ یہ بی بی آ کے خود کو کہلواتی ہے زہرا کی کنیز، منہ بولی بہن ہے زہرا کی، بولی بیٹی ہے رسول کی۔ اب مسئلہ کرنے لگوں میں حل، تو فتن لے جائیے گا، جس کی منہ بولی بہن حسنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہو، کچھ آپ بھی سوچا کرے ساتھ ساتھ۔ دنیا کہتی ہے کہ زہرا کی اور بھی بہنیں تھیں، دنیا کہتی ہے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھائی جس کی منہ بولی بہن، جس کی منہ بولی بیٹی حسنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہو، اس کی اور بیٹیاں ہوتی تو حسنین کتنی عزت کرتے ہیں۔ شہزادی نے یہ مسئلہ حل کرا دیا، شہزادی فضا کی موجودگی نے یہ مسئلہ حل کرا دیا کہ جس کی منہ بولی بہن حسنین کے لیے ماں کا درجہ رکھے۔ اور ہمیں تو قرآن نے ایک درس دے دیا کہ فلاں بھی آپ کی ماں، فلاں بھی آپ کی ماں۔ ہم تو اب مشہور ترین بعض عورتوں کو بھی ماں ہی سمجھتے ہیں۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ مشہور ترین آل محمد کا درس ہے نا، ہم تو آل محمد کے درس میں چل رہے ہیں کہ مشہور ترین 5 عورتوں کو بھی ہم ماں سمجھتے ہیں، لیکن حسنین جسے ماں سمجھتے ہیں۔ اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ رسول کی زہرا کے علاوہ بیٹیاں بہنیں تھیں، زہرا کی اور بہنیں تھیں، یا رسول کی زہرا کے علاوہ اور بیٹیاں تھیں، میں قسم اٹھا کے منبر پہ کہتا ہوں وہ قرآن کا ممکن ہے۔
اعلان رسالت ہوا، وہاں سے اس بات پر اختلاف شروع ہوا، طلاق ہوئی، پھر کسی اور کے نکاح میں آئی. یہی تاریخ بتائی جاتی ہے نا، یہی تاریخ پڑھائی جاتی ہے. یہ صریحاً قرآن کا انکار ہے. قرآن میں سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد ہے. مسلمان سب متفق ہیں سورہ اس وقت نازل ہوئی جب زہرا کائنات میں تشریف لائی. دیکھیں کافر دے رہا ہے تانا ابتری. اگر پہلے بیٹیاں موجود تھیں تو تانا ابتری کیوں دیتا تھا؟ یہ نقطہ ہے، بڑا ہے. قرآن کا انکار ہے صریحا. رسول کی کوئی اور بیٹی ماننا قرآن کا اس لیے انکار ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوثر ملی تو تانا ابتری دور ہوا. مسلمان کہتا ہے کہ زہرا آئی تو تانا ابتری دور ہوا. اگر پہلے بیٹیاں ہوتی تو تانا ابتری کیوں دیتے؟ اور یہ جو بات آپ نے سرسری سی سن لی نا کہ 3 روٹیاں گئی، 3 دن روٹیاں گئی، 30 آیتیں اتر آئی. یہ اتنی آسان بات ہے نہیں. کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں کہ ان 3 روٹیوں کا وزن کتنا ہے. یوسف آیا ہے بازار میں بکنے، یوسف آیا ہے بازار میں بکنے. بادشاہ وقت نے اعلان کیا میرے سارے خزانے لگا دو، یوسف کو میرے لیے خریدو. ایک پلڑے میں یوسف ہے، ایک میں دولت کے انبار رکھتے جا رہے ہیں. یوسف کے پلڑے کو حرکت نہیں ہوتی. کیا سیدہ میری مدد کرے میں آپ کی فضیلت کو تک پہنچا سکوں؟ یوسف کا پلڑا حرکت نہیں کرتا، خزانے کے خزانے رکھ دیے. اچھا جب یہ یوسف بکنے آیا ہے تو ایک بڑھیا اپنا چرخا لے کر آ گئی کہ میں بھی یوسف کو خریدوں گی. لوگوں نے دیکھا کہ جاہل یہاں خزانے لگے ہوئے ہیں، تو چرخے کے بدلے خریدے گی. کہا میں بھی جانتی ہوں کہ میں یوسف خرید نہیں سکتی، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ کل جب خریداروں کے نام لکھے جائیں گے میرا نام بھی شامل ہوگا. کل جب خریداروں کے نام بھی لکھے جائیں گے تو میرا نام خریداروں میں شامل ہوگا. یوسف کا پلڑا ہے، ایک میں یوسف ہے، ایک میں خزانے رکھے جا رہے ہیں. خزانے کا ختم ہو گئے، امت پریشان ہو گئی. اب میں نتیجے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اس کے بعد نظم کے 2-4 بند پیش کروں گا، آپ کو لطف آ جائے گا. جب یہ آپ فضیلتیں نثر میں سنیں گے تو پھر آپ کو اس نظم کا لطف دوبارہ ہو جائے گا. توجہ میری طرف رکھنی ہے. یہ شہزادی کی قد و قامت کیا ہے، توجہ میری طرف. ایک پلڑے میں یوسف، ایک میں سارے خزانے. پلڑے کو حرکت نہیں ہوتی، امت پریشان. یوسف نے پریشانی دیکھی، کہا مجھے قلم اور کاغذ لا دو. توجہ نہیں کیا. مجھے کاغذ اور قلم لا دو. میں سمجھ گیا کہ جب امت پریشانی میں مبتلا ہو تو نبی کاغذ قلم منگواتے ہیں. توجہ ہے. جب نبی پریشان ہو، امت پریشان ہو تو نبی کاغذ قلم منگواتا ہے. یوسف نے کچھ لکھا، دوسرے پلڑے میں ڈالا، پلڑے ہو گئے برابر. شہزادی اب کرم کیجئے میں یہ فضیلت آپ کی، آپ کے عزاداروں تک، آپ کے موالیوں تک پہنچا سکوں. لکھا کیا تھا یوسف نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت لکھی یوسف نے، نبی کے وزن کے برابر ہو گئی. یہاں گئی ہے روٹیاں، ہر روٹی کے بدلے آئی ہیں 2 آیتیں. اور جس کی ایک روٹی وزن میں 2 نبیوں جتنی ہو،
متعلقین سے اس کو سمجھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نوکروں کو سمجھو، جن کے نوکر سمجھنا ہے ان کے آقا کیسے سمجھ آئیں گے؟ یہ بی بی خود اپنے بارے میں کیا کہتی ہے؟ توجہات میری طرف، کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ، یہ اپنے آپ کو خود کنیز کہتی ہے، ہماری جرت نہیں ہے، ہماری آقا زادی ہے، ہماری شہزادی ہے، کتنا مقام ہے، کتنی منزلت ہے، نظم پیش کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں ایسے اسرار کی ہیں جو اس سے پہلے اس شہزادی کے حوالے سے شاید بیان ہی نہ کی گئی ہو، کچھ احباب کی شاید یہ نظم سنی ہوئی ہو، کچھ کی پڑھی ہوئی ہو، لیکن اس تناظر میں جو میں نے ابھی بی بی کا آپ کو مقام بتایا ہے، قامت بتائی ہے، اس تناظر میں دیکھیے گا آپ کو لطف آئے گا۔ کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں، بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ ہوں، وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکہ ہوں، زمانہ کہتا ہے فضہ حبش کی ملکہ ہوں، زمانہ کہتا ہے فضہ، فضہ کا مطلب چاندی، توجہ ہے، اردو سپیکنگ مجموعہ، محاورے سے مزہ لینے والا، محاورے کا لطف لینے والا، لفظوں کی قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ محاورہ بولا جاتا ہے عام طور پر کسی گھر میں کوئی مہمان آ جائے، کوئی ولادت ہو جائے، کہیں شادی بیاہ ہو جائے، کسی کی بیٹی بیاہ کے گھر لے آئے، کوئی خاتون گھر آ جائے اور اس کے بعد اسے رنگ لگ جائے تو محاورہ بولا جاتا ہے، فلاں کی چاندی ہو گئی۔ توجہ ہے، فلاں کی تو چاندی ہو گئی، اور جس کے آنے سے آلے محمد کی چاندی ہو جائے اسے فضہ کہتے ہیں۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامی پیش کر دے زمانہ کہتا ہے فضہ حبش کی ملکہ، کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ، بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ، وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکہ ہوں، زمانہ کہتا ہے فضہ حبش کی ملکہ ہوں، زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا را میرے تھوڑی سی مدد کیجئے گا، بیت پیش کر رہا ہوں، زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے، کیا مقام؟ میرا رسول دو عالم نے نام رکھا ہے۔ جو وحی کے علاوہ کلام نہیں کرتا، وہ جس گھر کی کنیزوں کے نام رکھتا ہو، گھرانہ کب یہ دیکھنے جائیے گا، فکر کے دریچے کھلے رکھیے گے، چھوٹے چھوٹے جملے ان کو آبزرو کرنا ہے، جذب کرنا ہے۔ زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے، میرا رسول دو عالم نے نام رکھا ہے، خدا سے میں نے یہ رتبہ عظیم پایا ہے، اور کیوں پایا ہے اگلے مصرے میں بی بی بتا رہی ہے، خدا سے میں نے یہ رتبہ عظیم پایا ہے، علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے، علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے، رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے، رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے، اور جناب زہرا نے مجھ کو بہن بلایا ہے، جناب زہرا نے مجھ کو بہن بلایا ہے، اور بہن سنیے نماز عشق و وفا کی اذان کہا ہے مجھے، جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا ہے، جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا۔ شام کو آباد رہے، شہزادی فضہ کی بارگاہ سے خطاب دیتے رہے، مائدہ عالیہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، اپنے بارگاہ سے ہر وہ چیز عطا کرے جس کی آپ کی مراد ہے۔ نماز عشق و وفا کی اذان کہا ہے مجھے، جناب زہرا کے بچوں نے، بی بی کیا فرما رہی ہے؟ لٹا کے تخت یہ کمائی ہے میں نے، لٹا کے تخت یہ دولت
شامل ہوں. یہ کرم ہے آل محمد کا. جو ان سے نسبت جوڑ لیتا ہے، ان سے جانور کی نسبت ہو جائے تو وہ آیتوں میں آ جاتا ہے. توجہ ہے. ہر ایک صورت حالات میں میں شامل ہوں. رسول پاک کی خدمات میں میں شامل ہوں. کرم یہ ہے کہ کرامات میں شامل ہوں. اور بی بی کی فضیلت سنیے گا. کرم یہ ہے کہ کرامات میں شامل ہوں اور کلام پاک کی آیات میں شامل ہوں. کرم یہ ہے کہ کرامات میں شامل ہوں، کلام پاک کی آیات میں شامل ہوں. طہارتوں کا ہی مفہوم کر دیا ہے مجھے. اب مجھے نہیں پتا کہ کون اسے قبول کرے گا، کون میرے ساتھ سفر کرے گا. توجہات میری طرف رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ طہارتوں کا ہی مفہوم کر دیا ہے مجھے، نگاہ زہرا نے معصوم کر دیا ہے. معصوم کر دینے والا معجزہ آج بھی جاری ہے. کتنے زائرین کربلا بیٹھے ہیں، سب کے سروں پہ قرآن رکھو، قسم دو امام حسین کی. ایک ہاتھ میں علم پکڑواؤ، دوسرے ہاتھ میں ذریعہ امام حسین ہو، سر پر قرآن ہو. زائر کربلا کو قسم دینا اور پوچھنا کہ کیا ذریعہ امام حسین پر حاجات بشری رہتی ہے؟ سب پیچھے رہ گئے، سب بہت پیچھے رہ گئے. جو 1400 سال بعد ایک عام بشر کو جو نہ ان سے ملا، جو نہ انہیں دیکھا، صرف ان کا دل سے ازادار ہے، جب ان کے ذریعے پر پہنچتا ہے تو اللہ اسے معصوم کر دیتا ہے. نہیں توجہ، بہت پیچھے رہ گئے. حاجات ہر بشر کو ہی ہوتی ہے صبح دم، پر کربلا کے دشت میں پانی نہ تھا بہم. پھر کیسے پاک ہوتے وہ اصحاب محترم، لیکن حسین ابن علی نے کیا کرم. ساتھ سے پانی ختم ہو گیا. توجہ ہے، یہ تو گھرانہ عصمت ہے. اصحابوں میں عیسائی بھی شامل ہیں. توجہ نہیں کر رہے آپ. حاجات ہر بشر کو ہی ہوتی ہے صبح دم، پر کربلا کے دشت میں پانی نہ تھا بہم. پھر کیسے پاک ہوتے وہ اصحاب محترم، لیکن حسین ابن علی نے کیا کرم. کیا کرم کیا؟ ہر رزق ان کی ذات سے معصوم کر دیا، سب کو اپنی نگاہ میں معصوم کر دیا. سنو برداشت جو برداشت کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ بولے گا. اور زائرین کربلا سے ایک اور بات بھی پوچھیے گا. یہ ممبر کی عطا سے بات کر رہا ہوں، زہرا کی تائید سے بات کر رہا ہوں. ذریعہ امام حسین آپ کے ہاتھوں میں ہو، آنسو نہیں آتے. زائرین کربلا کتنے بیٹھے ہیں؟ سب بیٹھے ہیں. ذریعہ امام حسین پر آنسو نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ ایک روایت ہے اور ایک عطا ہے، دونوں پیش کر رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مولا حسین سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تاکہ غم دور ہو جائے. دوسری میں بات کرنے لگا ہوں عطا کی. یہ مصرے بھی آپ نے سنے کہ معصوم ہو جاتا ہے وہاں. آنسو ہے بشری تقاضا. جنت میں فطرت کار فرما نہیں ہوگی. آنسو کے بدلے ہے جنت. جب میں جنت پہنچ
بڑے مطالعے کے بعد کچھ ایسی فضیلتیں عطا ہوتی ہیں جو آل محمد کا تحفہ ہوتی ہیں اپنے سامعین کے لیے. یہ ذاکر کے لیے عطا نہیں ہوتی, یہ سامعین کے لیے عطا ہوتی ہے. بی بی کی ایک انتہائی منفرد فضیلت در آل محمد سے عطا ہوئی, آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. قسم خدا کی زمانوں سے کامیاب ہوں میں. وصول آپ نے کرنا ہے, بات بہت باریک ہے. قسم خدا کی زمانوں سے کامیاب ہوں میں. جو منتخب ہے نبی اس کا انتخاب ہوں میں. جو منتخب ہے نبی اس کا انتخاب ہوں میں. یہ فخر ہے کہ کنیز ابو تراب ہوں میں. اور مصرع وصول کیجئے گا, یہ فخر ہے کہ کنیز ابو تراب ہوں میں. نقاب رب جلی کے لیے نقاب ہوں میں. شرح میں جائیے گا, پھر آپ کو اس مصرے کا لطف آئے گا. نقاب رب جلی کے لیے نقاب میں جو سالوں کی ریاضت سے فضیلت عطا ہوتی ہے, بیک میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا کہ نقاب رب جلی کے لیے نقاب ہوں میں. بڑھے ہوئے یہ مراتب مزید بڑھتے ہیں. مراتب تو پہلے بڑھے ہوئے ہیں, قرآن کی آیتوں کا حصہ بھی ہے, اولل الامر بھی ہے, قادر تقدیر بھی ہے, کن فیکون کی مالکہ بھی ہے. پھر فضیلت کون سی بڑھ رہی ہے؟ توجہ میری طرف. بڑھے ہوئے یہ مراتب مزید بڑھتے ہیں. میری رضا پہ محمد نماز پڑھتے ہیں. رسولوں کے لیے جانا وہ ہم جیسے ہوں گے. توجہ نہیں کیا. بڑھے ہوئے یہ مراتب مزید بڑھتے ہیں. میری رضا پہ محمد نماز پڑھتے ہیں دعوے کے ساتھ. جو زبان رکھتا ہے وہ ضرور بولے گا, جس کے پاس ہاتھ موجود ہیں استقبال کرے گا ہاتھ اٹھا کے اس بند کا. توجہ ہاتھ میری طرف رہے. حسن حسین کا جھولا کبھی جھلاتی رہی. اتنا سادہ مصرع تیار, کوئی مشکل بات نہیں. یہ وہ جھولا ہے جس کو جھلانے کی تمنا نبیوں کو رہی. حسن حسین کا جھولا کبھی جھلاتی رہی. میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سلاتی رہی. جاوید بھائی آپ جانتے ہیں, عامر بھائی آپ جانتے ہیں, بھائی جان میرے بیٹھے ہیں پیچھے, سب آپ جانتے ہیں, جو مجھے سنتے ہیں زبردستی داد نہیں لیتا. لیکن اگلے دو مصروں پر آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ اتنا ضرور بولیے گا کہ بی بی فضہ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کے غلام بیٹھے ہیں, آپ کے ماننے والے, آپ کی فضیلتیں برداشت کرنے والے بیٹھے ہیں. اتنا ضرور بولیے گا. یہ بندے ہاتھ ہیں, دو مصرے توجہات, دلیل بیت میں آئے گی. توجہ میری طرف. حسن حسین کا جھولا کبھی جھلاتی رہی. میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سلاتی رہی. اور خدا کے ہاتھوں کا یوں ہاتھ میں بٹاتی رہی. والے ہاتھوں سے حسنین کو, والے ہاتھوں سے
مجھ پر ہے جو عطا کیا ہے. مجھ پر ہے جو عطا کیا ہے. میرا مقام ہے کیا, میرا مرتبہ کیا ہے, میرے علم کے درے بنت مصطفیٰ کیا ہے, زمانہ جانے گا کیسے میری وفا کیا ہے. یا غازی رکھنی میں بیٹھ پہنچا سکوں, زمانہ جانے گا کیسے میری وفا کیا ہے. وفائے آل نبی کا سبق پڑھایا ہے کہ میں نے گود میں عباس کو کھلایا. بقول پیغمبر چار بڑی ہستیاں بی بی تعارف پیش کر رہی ہیں, اس کے بعد بی بی بتا رہی ہے کہ میرا کیا مقام ہے. بہت ہی نفیس اور باریک نکتہ ہے, کوشش کیجیے گا کہ میرے ساتھ سفر کریں. جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی پیچھے چھوڑنا نہیں, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. عظیم رتبوں کے حامل ہیں عیسیٰ مکمل, کہاں جہان میں مقداد کا کوئی ہمسر, علی ولی کی ولا سے ہے معتبر بوزر, ہیں اہل بیت میں سلمان بقول پیغمبر. سمجھ سکو میرا رتبہ تو میں بتاتی ہوں. بیوی نے شرط لگا دی, سمجھ سکو تو, توجہ میری طرف, سمجھ سکو میرا رتبہ تو میں بتاتی ہوں. میں پاک زہرا کی تنہائیوں کی ساتھی ہوں. کسی کو بھی نہیں چھوڑنا, سب ولائی بیٹھے ہیں میرے بھائی, توجہ میری طرف. میں پاک زہرا کی تنہائیوں کی ساتھی ہوں, اور اس فضیلت پر جناب فضا فخر کیا کرتی تھی. باقی فضیلتوں کے علاوہ اس فضیلت پر سب سے زیادہ ناز کیا کرتی تھی. کسی نے پوچھ لیا امیر کائنات سے کہ مولا بتائیے کہ سرکار فاطمہ تنہائی کی عبادت گزاری میں کیسی ہے. اب یہ بندے ہاتھ ہیں, جو رہ گیا وہ رہ گیا. امیر کائنات نے فرمایا قسم خدا کی تنہائی میں یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ فاتح کون ہے, فاطمہ کون ہے. اب بھی نہیں پہنچے جو بالمشابہ فاتح کا مشاہدہ کرتی ہو. ویسے یہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے, 1 لمحوں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, وصول کر لیا کریں. سمجھ سکو میرا رتبہ تو میں بتاتی ہوں. میں پاک زہرا کی تنہائیوں کی. اب بی بی اپنا اختیار بتا رہی ہے. درے بطول پہ اپنی حیات کی میں نے, یہیں پہ دن تو یہیں اپنی رات کی میں نے, بلند اور بھی کچھ اپنی ذات کی میں نے, زبان کھولی تو آیت میں بات کی میں نے. زبان کھولی تو آیت میں بات کی میں نے. بی بی اختیار بتا رہی ہے اختیار. قضا کو بھی توڑ سکتی ہوں میں, در پہ آئے فرشتے کو روک سکتی ہوں. در پہ آئے
فرشتے ہو. یہ تھی میرے مزاج کے سارے بند. اب ایک بند میں اپنے کچھ خاص سننے والوں کے مزاج کے مطابق پڑھنے لگا. زمانے تیرے کمالات کیا میرے آگے. فرما رہی ہیں زمانے تیرے کمالات کیا میرے آگے. یہ مال و زر کے کرشمات کیا میرے آگے. یہ مال و زر کے کرشمات کیا میرے آگے. یہ روز و شب کے طلسمات کیا میرے آگے. ہے تخت و تاج کی اوقات کیا میرے آگے. توجہ توجہ. ہے تخت و تاج کی اوقات کیا میرے آگے. بطول پاک کا صدقہ اتار آئی ہوں میں تخت و تاج کو چوٹی پہ. ساری فضیلت ایک طرف بی بی نے اپنی ایک خاص فضیلت بتائی ہے وہ آپ کے حوالے اور پھر مقصد مجلس کی طرف کا سفر ہے. روز حشر کا امکان کون کس کے لیے. حشر کا میدان ہوگا ہر ایک کی طرف سے اپنی قربانی پیش کی جا رہی ہوگی. شہزادی بتا رہی ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے. میں نے جب یہ بند لکھا تھا تو میں خوفزدہ تھا. دل کی اپنی بات بتا رہا ہوں کہ یہ مجھ پر کہاں سے نازل ہوا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. کئی علماء سے اس موضوع پر میری گفتگو رہی, پھر کچھ کتابیں میری نظر سے گزری. اس کے بعد مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ میں یہ بند آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. بی بی کی فضیلت میں ہے روز حشر کا امکان کون کس کے لیے. کھلے گا آج ہے پہچان کون کس کے لیے. بنے گا عدل کی میزان کون کس کے لیے. ہوا ہے دین پہ قربان کون کس کے لیے. ہوا ہے دین پہ قربان کون کس کے لیے. بی بی کہہ رہی کہ حشر کا میدان ہوگا ہر ایک ماں کا, وہاں نور عین آئے گا. یا میرا میں یہ پہنچا سکوں توجہ میری طرف. ہر ایک ماں کا وہاں نور عین آئے گا میری طرف سے. وہاں پر حسین ہر ایک ماں کا وہاں نور عین آئے گا میری طرف سے. وہاں پر حسین. شہزادی آپ کا پوسا, آپ کی مجلس, آپ کی آمد اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. شب عاشور حسین خیموں کا معائنہ کر رہے تھے. ایک خیمے سے گریے کی آواز آئی. خیمے میں اجازت چاہیے, اندر چلے گئے. کیا دیکھا کہ ماں فضا رو رہی ہے. سر پر بوسہ دے کے حسین نے پوچھا ماں کیوں رو رہی ہے. کہا ہر ماں ہر خیمے میں نہیں ہوئی, ہر ماں کل کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا کل میں مجھ پر قربان کر دیتی. حسین نے جملہ کہا ہے, آپ کی آنکھیں پہلے ہی رجوع کر چکی ہیں. حسین نے کہا ماں فضا تیرے پاس بیٹا نہیں ہے, میرے پاس ماں نہیں ہے. آج تیرے پاس بیٹا نہیں ہے, میرے پاس ماں نہیں ہے. اما فضا کل تو حسین پر حسین کو قربان کر دے. حشر میں سیدہ کی آمد کا پورا واقعہ کسی روایت میں نہیں ہے بلکہ خود رسول کی حدیث سے ثابت شدہ ہے. پورا واقعہ خود رسول کریم نے اپنی زبان سے بتایا کہ حشر میں کیا ہوگا. حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی. آج ذرا تھوڑا منفرد مصائب سنیے گا, تھوڑا ایک اور انداز سے سنیے گا. میں نے خود عربی کی مقاتل میں یہ پڑھا ہے, آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کبھی ایسے بھی مصائب سن لیجیے گا. عرش کا پایا پکڑ کے حسین کی ماں کہے گی اے رب کردگار میں ماں ہوں حسین کی.
بی بی کیا کہے گی؟ احوال غربتوں کا سنانے میں آئے ہو، محشر میں ایک حشر اٹھانے میں آئے، اجرکم اللہ۔ اے رب کردگار، میں ماں ہوں حسین کی، بی بی فرمائیں گی کہ بات رسول تنگ ہوئی مجھ پہ یوں حیات، ٹوٹی ہے مجھ پہ رنج و مسائل کی کائنات، پڑھتے اگر دنوں پہ تو ہو جاتے وہ بھی رات، پہلو سے باد مرگ بھی اٹھا پہلو سے باد مرگ بھی اٹھا نہ میرا ہاتھ، بی بی کہیں گی اے رب کردگار، بدن پاش پاش ہے، یہ دیکھ میرے ہاتھوں پہ تو سنجیدہ
شہزادی